حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند احادیث مبارکہ ذکر کی، جن میں سے یہ حدیث بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب موت کا فرشتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو ان سے کہا کہ آپ اپنے رب کے حکم کو قبول کریں، یعنی موت کے لیے تیار ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس فرشتہ کی آنکھ پر تمانچہ مار دیا، جس سے ان کی آنکھ نکل گئی۔ راوی کا بیان ہے کہ پھر وہ فرشتہ اللہ کی دربار میں حاضر ہوا اور کہا کہ آپ نے مجھے اپنے بندے کے پاس بھیجا جو موت کو نہیں چاہتا، اس نے میری آنکھ بھی نکال دی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی آنکھ کو درست کر دیا اور فرمایا کہ میرے بندے کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ کیا تم زندگی کی چاہت رکھتے ہو؟ اگر تمہیں زندگی کی خواہش ہے تو اپنا ہاتھ بیل کی پشت پر رکھ دو، تیرے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنے سال تو زندہ رہے گا۔ چنانچہ فرشتہ نے جا کر کہا تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ پھر کیا ہوگا؟ تو فرشتے نے کہا کہ اس کے بعد تمہیں موت آ جائے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ آپ قریب ہی ہے۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے پروردگار، مجھے مقدس سرزمین میں ایک پتھر کے پھینکنے کے فاصلے پر موت دینا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر میں وہاں ہوتا تو تمہیں ان کی قبر دکھاتا جو کہ سرخ ٹیلے کے پاس راستہ پر واقع ہے۔ تو میرے محترم دوستوں، معلوم ہوا کہ خدا کے پیغمبروں کی ارواح قبض کرنے سے قبل اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ یا تو زندگی کو اختیار کر لے یا اللہ رب العزت کی رحمت میں آ جائے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ فرشتے انسانی صورت میں بھی آ سکتے ہیں۔ مذکورہ حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی گھر میں بلا اجازت داخل ہو جائے اور گھر کا مالک اس کو نقصان پہنچائے تو اس پر کوئی قصاص نہیں ہوگا۔ حملہ اور شخص کا مقابلہ اور دفاع کرنا جائز ہے، بلکہ مارنے کی نوبت آئے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ حدیث نبوی سے ثابت ہے کہ اگر دوسرا شخص جس پر حملہ کیا گیا ہو لڑائی میں قتل ہو جائے تو وہ شہید ہے۔ میرے پیارے دوستوں، مذکورہ حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ موت برحق ہے۔ اگر موت سے کوئی بچ سکتا تو انبیاء کرام و رسل بچ پاتے۔ موسیٰ علیہ السلام کا مقام و مرتبہ معلوم ہوا کہ انہوں نے ملک الموت کے تمانچہ مار کر آنکھ ہی نکال لی۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کا اللہ کے ہاں کوئی مرتبہ یا اعزاز نہ ہوتا تو ملک الموت ان سے سخت انتقام لیتے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت اپنے مومن اور متقی بندوں پر اپنا فضل و احسان فرما کر ان کا اکرام کیا کرتے ہیں۔ یعنی فرشتہ سے آنکھ نکالنے کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے اپنی نبی کو کوئی وعید نہیں بھیجا، بلکہ اللہ رب العزت نے ان کو اختیار دیا کہ میرے پاس آنا چاہتے ہو یا اپنی زندگی اور چاہتے ہو۔ اللہ اکبر۔ پیارے دوستو، اللہ رب العزت اپنے نبیوں کے ساتھ کتنے محبت رکھتے ہیں، تو انبیاء کرام بھی اللہ رب العزت سے محبت کرتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمایا کہ پتھر کے پھینکنے کے فاصلے پر مجھے موت دینا۔ تو حدیث سے معلوم ہوا کہ مقدس اور مبارک مقامات میں جہاں صالحین مدفون ہے اور قبور ہے، دفن ہونا اس میں مستحب ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک ایک پتھر کے پھینکنے کے فاصلے پر بیت المقدس کے قریب واقع ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، موت ایک حقیقت ہے، ہر کسی پر اس کا آنا ہے، ہر کسی کے گھر میں اس کا مہمان ہونا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس کی تیاری کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے اور موت سے پہلے اعمال صالحہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔